بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن احمد ابو ریحان البیرونی، آج ہم ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ آپ خوازم کے علاقے میں بیرون میں پیدا ہوئے۔ تاریخ میں آپ کی پیدائش 973 عیسوی جبکہ 354 ہجری لکھی گئی ہے۔ خوازم جو کہ اب موجودہ ازبکستان اور ترکمانستان کا علاقہ ہے، یعنی کہ وسطی ایشیا۔ اور ناظرین کرام، وسطی ایشیا میں بنو امیہ کے دور کے وقت یعنی کہ 7ویں عیسوی کے ارد گرد اسلام نے اپنی بنیادیں مضبوط کی۔ اس وقت خوازم کا علاقہ آل عراق کے حکمرانوں کے پاس تھا۔ البیرونی نے 35 سال تک یعنی کہ 35 سال کی عمر تک خوازم کے اندر ہی ابتدائی تعلیمات حاصل کی اور مشاہدے کیے، اور آپ نے مختلف علوم کے اندر مہارت حاصل کر لی۔ مفلسی اور تنگ دستی کی بنا پر آپ کو مجبوراً خوازم کا علاقہ چھوڑنا پڑا اور آپ جورجان اور قبرستان کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ ابو ریحان البیرونی کو ابو ریحان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریحان خوازم کے علاقے کے ایک پھول کا نام ہے۔ آپ اکثر جب جنگلوں میں جاتے تو ان پھولوں کی کمپنیوں کو توڑ کر گھر لے آتے اور یوں پورا علاقہ اس کی خوشبو سے مہک جاتا۔ آپ کی والدہ آپ کو ابو ریحان کہہ کر پکارنا شروع کرتی، اور یوں آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ آپ اپنے اصل نام محمد بن احمد کی بجائے ابو ریحان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ نے جب ہجرت کی تو موجودہ جو ایران کا علاقہ ہے، قبرستان اور جارجان، یہ علاقہ جو ہے اس وقت شمس المعالی قابوس اس کا حکمران تھا، اور وہ خود بھی اہل علم سے محبت کرتا اور بڑا ہی عالم اور فاضل تھا۔ اس کے دربار سے منسلک اس کے مشیر اور وزیر بھی اہل علم سے محبت کرتے۔ آپ کے علم اور آپ کے فنون کے بارے میں جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو دربار سے منسلک کر لیا۔ قابوس ایک شفاق اور سنگ دل قسم کا حکمران تھا، لیکن اہل علم کے لیے وہ بہت نرم گوشہ رکھتا۔ آپ نے کچھ برس ایران کے اندر گزارے اور آپ کی شہرۂ آفاق کتاب آثار الباقیہ یہیں پر لکھی گئی۔ آپ ذہنی اور دلی طور پر اس تنگ ماحول کے اندر ٹھیک طرح سے سروائیو نہ کر سکے اور بالآخر آپ واپس خوازم کے علاقے میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ عباسی حکمرانوں کی حکومت تھی اور آل مامون اس وقت کے حکمرانوں میں سے علی بن مامون وہاں کا حکمران تھا۔ وہ بہت زیادہ اہل علم سے محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی ابو العباس مامون بھی تمام اہل علم کو اپنے ہاں عزت اور ایک خاص مقام دیتے۔ آپ نے وہاں پر اپنی تحقیقات کا کام جاری رکھا۔ سلطان محمود غزنوی اور ابو العباس مامون دونوں کا تعلق آپس میں عزیز داری کا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ابو عباس مامون کے بہنوئی تھے۔ حکمرانوں میں یا سیاست کے اندر عزیز داری اور قربت داری کسی جگہ پر نہیں ہوتی، ہر جگہ پر مفاد اور ذاتی انا کی جنگ ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی ابو عباس سے کسی گناہ پر ناراض ہوا اور اس نے حملہ کر کر خوازم کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب ابو عباس مامون سے منسلک تمام علماء اور مشاہرین جو تھے وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ آپ بھی غزنی کے علاقے میں آ گئے۔ آپ نے اپنے علم و حکمت کا کام جاری رکھا۔ غزنی کے علاقے میں آنے کے بعد آپ کے مشاہدے میں یہ بات اس سے پہلے آ چکی تھی
कि अहले हिंद के यहाँ इल्म के जवाहिर छुपे हुए हैं और अहले हिंद के उलमा और मुहक्किकीन अपना इल्म किसी गैर अहले हिंद के लिए वक़फ नहीं करते। आपको इल्म की प्यास थी, आपने हिंदुस्तान का सफ़र शुरू किया ताकि वहां पर जाकर मुशाहिदे किए जा सके। आप सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान के ऊपर हमले से कुछ वर्ष पहले हिंदुस्तान आ चुके थे। आपने हिंदुस्तान के अंदर 10 साल तहकीक की। आपने हिंदुइज्म, हिंदुस्तान की तारीख, मंतक, कीमिया, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मज़ाहिब, इसके साथ साथ कीमिया, रियाजी, हिंसों के इल्म के हवाले से हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया और उसके ऊपर अपनी मशहूर किताब हिंद, या जिसे कुछ लोग तारीख़ हिंद के नाम से भी जानते हैं, वो लिखी।